کلاس میں ہیں ان کے لیے خاص طور پہ، جب ہم نے منہ سے ایک اسم بولا، القلم اسم ہے یا فعل ہے؟ اسم ہے نا؟ عتیب صاحب آپ بتاؤ، عتیب ہے نا؟ شکر عتیب صاحب آپ بتاؤ، یہ القلم اسم ہے یا فعل؟ آپ کیسے بولتے ہیں یہ اسم ہے؟ الف لام لگی ہے اس پر، اس کا مطلب فائدہ نکلا ہے. تو اب القلم کے بارے میں ہم کچھ بات کریں گے. کیا بات کریں گے؟ ہم کہیں گے کہ القلم سمین. سمین، یہ سمین اسم ہے یا فعل؟ آپ ہی بتاؤ، عتیب صاحب آپ ہی بتاؤ، یہ سمین اسم ہے یا فعل ہے؟ کیسے بولتا آپ نے کیسے بولا؟ اس پر تنوین لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو گویا ہمارا مبتدا یہاں مفرد ہے. المفرد، مفرد مینز ایک ورڈ، ون ورڈ، ترکیب نہیں ہے. مفرد کے دو معنی ہیں، مفرد معنی سنگولر، مفرد معنی ایک اکیلا. سمجھ میں آئی بات؟ جب میں مفرد کہتا ہوں تو آپ دیکھنا میں اس میں سنگولر مراد ہے میرا یا ایک ورڈ ہے. تو المفرد ہے ہمارا سنگل ورڈ ہے، اور ہماری خبر بھی بولیے المفرد ہے، سنگل ورڈ. گویا اکثر ہمارے جملے ہوتے ہیں کہ ہم زبان سے ایک لفظ نکالتے ہیں پھر اس کے بارے میں کچھ کہتے ہیں. تو یہاں ہمارا مبتدا جو ہے اس کو چھوڑیے، مبتدا تو الگ الگ اس کی قسمیں الگ جگہ پڑیں گی. خبر کا دیکھ لیجیے، یہاں ہماری خبر کیا ہے؟ خبر کیا ہے؟ مفرد ہے یا کیا ہے؟ مفرد. ہم کہیں گے ہمارا جملہ جو ہے جملہ اسمیہ ہے. جملہ اسمیہ، الجملہ الاسمیہ میں ایک تو خبر ہوتی ہے مفرد، خبر الخبر ہے نا، یہ خبر ہے نہیں کہ نہیں؟ الخبر یہ مبتدا ہے، المبتدا جس کے بارے میں ہم نے بات شروع کی، یہ اس کی خبر ہے، اور یہ المفرد ہے. گویا ہماری خبر کبھی ہوتی ہے مفرد، اور دوسری ہوتی ہے، دیکھیے یہاں دیکھیے، یہی قلم ہم کہیں گے القلم، القلم فی الجیب. یہاں قلم کے بارے میں ہم نے کیا کہا؟ وہی المبتدا ہے. ٹھیک ہے، المبتدا ہے، فی الجار ہے، حرف جار ہے، اور یہ المجرور ہے. المجرور ہے تو جار مجرور سے جو خبر بنتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ شبہ جملہ. شنگچھو، شبہ جملے جیسا. آئی بات سمجھ میں؟ تو یہاں ہماری خبر جو ہے وہ کیا ہے؟ شبہ جملہ. خبر ہے شبہ جملہ، اور یہ بن گئی الخبر. ٹھیک ہے، اب سمجھ. اسی طرح کا دوسرا ہے، مثلا ہم کہیں گے القلم، یہی القلم، القلم فوق الطاولہ، فوق الطاولہ. القلم فوق الطاولہ، یہاں القلم وہی مبتدا ہے، مفرد ہے، مبتدا مفرد، المبتدا المبتدا ہے، اور یہاں ہماری خبر کیا ہے؟ قلم کے بارے میں ہم نے کہا فوق. تو فوق پہچان یہ کیا ہے؟ یہ ظرف ہے. فوق مانے اوپر، تحت مانے نیچے، امامہ مانے سامنے، خلفہ مانے پیچھے، قبلہ مانے پہلے، بعدہ مانے بعد میں. یہ قبلہ، بعدہ، فوقہ، تحت، یہ سارے اسماء ظرف کہلاتے ہیں. ظرف مانے جگہ، ظرف مانے ظرف جگہ اور وقت دونوں کو کہتے ہیں. تو گویا یہ جگہ بتا رہے ہیں ہمیں. یہاں دیکھیے القلم فی الجیب، تو جگہ بتائی نا. اور یہاں بھی دیکھیے، یہاں جگہ بتائی نا، فوق الطاولہ، ٹیبل کے اوپر ہے، ٹپائی کے اوپر ہے. طاولہ میں نے ٹپائی. تو ہم نے کہا یہاں القلم فوق الطاولہ، قلم کہاں ہے؟ یا کہیں گے تحت الطاولہ. ٹھیک ہے، یا دوسرا جملہ ہم کہیں گے المعلم امام الطلبہ،
معلم کہاں ہے؟ امامت طلب. تو یہ ضرب سے مل کر کے جو خبر بندی ہے اس کو بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ شبہ جملہ. تو یہ بھی ہے شبہ جملہ. اب مجھے بولیے کس طرح کی کتنی خبریں آپ نے دیکھی یہاں؟ ایک اس میں کیا دیکھا؟ المفرد، خبر المفرد. اور ادھر کیا دیکھا؟ شبہ جملہ. یہ بھی ہے نا شبہ جملہ خبر. اور یہ شبہ جملہ، یہ بھی خبر. اگر آپ کو یہاں تک سمجھ میں آیا، اگر سمجھ میں آیا تو آگے بتا دوں کہ کبھی پورا جملہ جو ہے وہ مبتدا کی خبر بنتا ہے، پورا جملہ. اور ایسا صرف فعل ہوتا ہے جب فعل ہماری خبر بن کر آئے. مثال کے طور پہ نیچے آپ کو نظر نہیں آئے گا، آپ کو میں یہاں لکھتا ہوں المعلم. المعلم کس کے بارے میں بات شروع ہوئی؟ معلم کے. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دخل الصف. دخل کیا ہے؟ فعل. الصف مانے الصف مفعول ہے، کلاس میں داخل ہوا. تو یہ کیا ہے؟ فعل. یہ کیا ہے؟ مفعول. تو دخل الصف کیا مطلب ہے اس کا؟ کلاس میں داخل ہوا. پھر سے سنیے، دخل الصف کلاس میں پورا جملہ ہے نا؟ کلاس میں داخل ہوا. گویا جیسے ہم نے یوں کہا ہوا دخل الصف، وہ کلاس میں داخل ہوا. تو دخل الصف جب فعل خبر بن کر آتا ہے تو پھر پورا جملہ کیا ہے؟ جب فعل خبر بن کر آتا ہے تو پورا جملہ ہوتا ہے. تو جب ہم نے کہا المعلم دخل الصف، ٹھیک ہے، معلم کلاس میں داخل ہوا. یا اس کو چھوڑ کر کے ہم اگر ایک سنگل ورڈ سے کہہ دیں تو ہم کہیں گے المعلم خرج. خرج مانے نکلا. جب فعل خبر بن کر آئے تو یہ پورا جملہ مانا جاتا ہے بھی. خرج وہ نکلا. فعل اکیلا پورا جملہ ہوتا ہے، پورا سینٹینس ہوتا ہے. سمجھ میں آیا؟ جب خاص طور پہ جب یہ مبتدا کی خبر بن کر آ جائے. تو یہاں مبتدا کیا ہے؟ المعلم، جس کے بارے میں آپ نے خبر دی. کیا خبر دی؟ نکلنے کی خبر دی. تو خرجہ ہماری یہ مبتدا، یہ المبتدا ہے، مبتدا ہے، اور یہ الخبر ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کی خبر ایک تو مفرد ہوتی ہے، ایک شبہ جملہ ہوتی ہے، اور ایک جملہ. تو ہماری خبر کتنی طرح سے آتی ہے جملے میں؟ جملہ اسمیہ میں. خبر تو آتی ہے جملہ اسمیہ میں کتنی طرح سے آتی ہے؟ ایک مفرد، دو شبہ جملہ جار مجرور سے بنے یا ظرف سے بنے، تین بولو جملہ. وہ کب ہوتا ہے؟ جب فعل خبر بن کر آ جائے. تو پورا کانسیپٹ جو آپ کو جملے کا ہے وہ بس اتنا ہی ہے. باقی جو کچھ آپ پڑھیں گے وہ اس کی تفصیلات پڑھیں گے. کل ملا کر اتنا ہی ہے. آپ کا جملہ بہت سمپل ہے. جملہ اسمیہ کیا ہوتا ہے؟ جس میں ہم کسی اسم کے بارے میں بات کریں اور اس کے بارے میں کچھ کہیں. تو جس چیز کے بارے میں ہم بات کریں اس کو کیا بولتے ہیں؟ مبتدا. اور جو بات ہم اس کے بارے میں کریں اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ خبر ہماری تین طرح سے آتی ہے. یا آتی ہے مفرد. مفرد مینس ایک اکیلا ورڈ، یا سنگل ورڈ کہہ لیجیے، سنگولر نہیں، سنگل ورڈ. اور یہ خبر یا آتی ہے شبہ جملہ. شبہ جملہ جار مجرور سے. ہمارے پاس حرف جار کتنے ہیں؟ 17 ہیں. ان 17 سے مل کر کے، جب 17 میں سے کسی ایک سے مل کر خبر آ جائے اس کو کیا کہیں؟ شبہ جملہ. اور یا ظرف. ہمارے پاس ظرف کی ایک لمبی لسٹ ہے. فوقا، تحتا، اماما، خلفا، وراء، دونا، بعدا، قبلا، ان کی بھی ایک پوری لسٹ ہے. تو جب ظرف سے مل کر خبر آئے تو بھی اس کو شبہ جملہ کہتے ہیں. شبہ جملہ مانے جملہ جیسا ہے، جملہ نہیں لگتا ہے جملہ جیسا. اور تیسرا خبر بولیے کیا آتا ہے؟ پورا جملہ آ جائے.
اور ایسا کب ہوتا ہے؟ جب فعل خبر بن کر آ جائے، اور کبھی جملہ اسمیہ بھی خبر بن کر آتا ہے، وہ آگے بتائیں گے کسی وقت کس بچوں کو۔ تو آج آپ کو موٹی طرح سے کیا سمجھ میں آیا؟ خبر جملہ اسمیہ کی ہوتی ہے خبر، جب ہم خبر بولیں گے تو خود ہی انڈرسٹوڈ ہے جملہ اسمیہ ہے۔ تو خبر ہماری کیا ہوتی ہے؟ تین طرح کی، کبھی مفرد ورڈ، کبھی شبہ جملہ، کبھی جملہ پورا۔ اچھا، اگر میں یوں کہوں جملہ، یوں کہوں الولد ابن المعلم، الولد مبتدا ہے آپ کا، اور ابن المعلم، ابن مضاف ہے، معلم مضاف ہے، مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر کے آپ کی خبر بن گئی۔ تو یہ کون سی خبر ہو گئی؟ کون سی؟ ترکیبی ضابط ہے، لیکن یہ کس میں ڈالیں گے؟ مفرد میں ڈالیں گے، شبہ جملہ میں ڈالیں گے، یا جملہ میں ڈالیں گے؟ نہیں، مفرد میں ڈالیں گے، یہ مفرد میں ڈالیں گے، کیونکہ یہ نہ جار مجرور سے بنا ہے نہ ظرف سے بنا ہے، مضاف مضاف الیہ سے بنا ہے، دو لفظ ہیں، لیکن اس کو بھی ہم مفرد ہی کھانے میں ڈالتے ہیں۔ کنفیوژن دور ہو گیا؟ چلیے تو خدا سب سلام۔ کل آپ ہی کی حفلہ ہوگی الگ، وہ طالب علم آپ کے ساتھ نہیں جڑیں گے، کل آپ ہی کی ہوگی الگ سے کلاس۔ چلو